نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 14 اگست 1947 27 رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اللہ رب العالمین نے مملکت اسلامیہ پاکستان ہمیں عطا فرمایا۔ پاکستان ہر گزرتے دن کے ساتھ ترقی کے بجائے تنزلی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ یہ عجب ستم ظریفی ہے، اس میں جہاں اشرافیہ کا، حکمرانوں کا ہاتھ ہے، وہاں عام عوام بھی پاکستان کو ترقی کی طرف لے جانے کے بجائے تنزلی کی طرف لے جانے کا سبب بن رہے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ عجیب بات ہے، بڑوں پر تو تنقید ہوتی ہے، حکمرانوں پر تو تنقید ہوتی ہے، لیکن ذرا دیکھیے تو صحیح کہ پاکستان لاکھوں قربانیوں کے بعد معرض وجود میں آیا ہے۔ عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ جب پاکستان بن رہا تھا تو اصغر سودائی کے یہ الفاظ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ پورے ہندوستان میں گونج رہے تھے اور ہر ہندوستانی مسلمان حرز جاں بنائے ہوئے تھا۔ تو پاکستان بن گیا، لیکن بننے کے بعد کیا جن مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے بنایا، ان مقاصد کو ہم نے حاصل کیا۔ پاکستان کا مطلب تھا لا الہ الا اللہ۔ کیا متحدہ ہندوستان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی؟ بالکل تھی۔ کیا متحدہ ہندوستان میں مسلمان زندگی نہیں گزار رہے تھے، لیکن اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی نہیں گزاری جا رہی تھی۔ صرف نماز ہی نہیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور وہ ضابطۂ حیات، اس کا نفاذ وہ پاکستان میں ہونا تھا جو بوجود نہ ہو سکا۔ اور صورتحال یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن سودی نظام نے جکڑ رکھا ہے۔ عدالتی فیصلے موجود ہیں، لیکن پھر بھی سودی نظام پورے کر و فر کے ساتھ جاری ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ترقی نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اسلام کو پس پش ڈالیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دیں گے، قرآنی تعلیمات سے انحراف کریں گے، تو پھر تباہی بربادی ہی مقدر بنے گی۔ آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے کہ ابھی 14 اگست آنے والا ہے۔ کیا اپنے شہداء کو یوں خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے کہ ناچا جاتا ہے؟ 14 اگست کے موقع پر گانے گائے جاتے ہیں، باجے بجائے جاتے ہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ اس کام کے لیے پاکستان بنا تھا؟ موٹر سائیکل کا سلنسر نکال دیا جاتا ہے اور اپنے گھروں سے نکل کر باہر پرفضا مقامات پر جو غل غبارہ کیا جاتا ہے، کیا شہداء کو یہ خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا اس نسل نو کے سامنے ہماری وہ تاریخ نہیں ہے کہ جب لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر آ کر ٹرین رکی تو ٹرین میں ایک آدمی زندہ بچا ہوا تھا، اور سر دھڑ سے جو ہے نا وہ الگ تھے، بازو کٹے ہوئے تھے، عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، اور بعض جگہوں پر عورتوں نے دریاؤں میں چھلانگیں لگا دی۔ یہ سب کچھ ہوا۔ تو پاکستان اتنی قربانیوں کے بعد بنا ہے، شب و روز کی کوششیں اور کاوشیں ہیں، علماء کا کردار ہے، لیکن آج جب اس طریقے سے آزادی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے تو نہ یہ پاکستان کے مقاصد میں ہے اور نہ یہ اسلام کا طرز ہے۔ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہمیں ارسل نو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان جن مقاصد کے لیے بنایا گیا ہے، ان مقاصد کی طرف ہم بڑھیں۔ ہم اسلامی شعار کا مذاق نہ اڑائیں، پاکستان کو اس سمت پر گامزن کریں جو سمت ریاست مدینہ کی تھی، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس سمت کا تعین فرمایا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے ان کی 11 اگست کی تقریر کو لے کر، اور اب عجب ستم ظریفی یہ ہے
کہ 11 اگست کی تقریر کی بنیاد پر 11 اگست کو جناب پاکستان میں کچھ نام نہاد لوگ جن کا پاکستان سے شاید دور سے بھی کوئی تعلق نہ ہو، وہ ایک قسم کا مارچ کرنے جا رہے ہیں اور وہ اس کو آزادی مارچ کا نام دے رہے ہیں۔ کون سی آزادی، کس طرح کی بات کی جا رہی ہے؟ اقلیتوں کے حقوق کی جہاں تک بات ہے تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے نہیں دیے، وہ حقوق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود میثاق مدینہ آپ نے کیا، اور اس میثاق مدینہ کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حقوق عطا کیے۔ اور ہر ریاست جو اسلامی ریاست ہوتی ہے اس کا فرض ہے کہ وہ وہاں پر جتنے بھی غیر مسلم ذمی کافر ہوتے ہیں ان کے حقوق دیے جائیں، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ کیا جائے، انہیں عبادت گاہ میں جانے کی آزادی ہو۔ یہ تو اسلام کا بنیادی تصور ہے اور یہ اسلام عطا کر رہا ہے، لیکن یہاں وہ آدمی، وہ لوگ جو اپنی مرضی سے اسلام قبول کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے نا وہ ایک عجب ستم ظریفی کا ماحول بنایا جاتا ہے، اور دنیا کو یہ تصویر دکھائی جاتی ہے شاید پاکستان میں جبری طور پر مذہب جو ہے نا وہ تبدیل کروایا جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیے کہ جب 14 اگست آئے گا تو صبح سے لے کر رات تک مساجد میں نماز ہو رہی ہوتی ہے، باہر جو ہے نا وہ باجے بج رہے ہوتے ہیں، گانے گائے جا رہے ہوتے ہیں، نہ نماز کی پرواہ، نہ جناب تقوی، نہ طہارت۔ یہ تمام چیزیں ہم پس پش ڈالیں گے اور پھر کہیں گے جی پاکستان ترقی کرے، تو ترقی ایسے نہیں ہوگی۔ جن مقاصد کے لیے پاکستان معرض وجود میں آیا ان مقاصد پر نظر رکھنی چاہیے ہمارے اشرافیہ کو بھی، ہماری عام عوام کو بھی۔ یہ جو عام عوام ہے، یہ جو رونا روتے ہیں وہ جناب بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا، ہمارا گیس کا بل زیادہ آ گیا، نہیں آنا چاہیے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تمام چیزیں جو ہے نا وہ طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ عوام کو اس کی دہلیز پر ملنی چاہیے۔ یہ اسلام کے تصورات ہیں، یہ اسلام کا دیا ہوا نظام ہے، لیکن وہی عوام کئی سو کے بلکہ ہزاروں کے باجے لے کر وہ اپنی جو ہے نا وہ بچوں کو دے رہے ہیں۔ اس کے برعکس ہم پاکستان کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم پاکستان میں کس طریقے سے کچرا کر رہے ہیں؟ آپ سیاسی مقامات سے لے کر شہروں تک آ جائیں تو ہر آدمی اپنا کچرا وہ روڈ پر پھینکتا ہے۔ پاکستان کو ہم نے کچرے کا ڈھیر بنا دیا ہے، اور یہی باجے 14 اگست کے دن بجا کے توڑے جاتے ہیں، اور اس طرح کی تمام تر چیزیں، یہ جو پتیاں ہوتی ہیں اور یہ جو طرح طرح کے جو ہے نا وہ پلاسٹک کے کاغذ اور کاغذی جو ہے نا وہ جھنڈے جو بنائے جاتے ہیں، ایک دن ہم اس کو جو ہے نا وہ لگاتے ہیں رسیوں کے ساتھ، اور دوسرے دن وہی پاکستان کا جھنڈا جس کی بلندی کی بات ہوتی ہے، جس جھنڈے کو جو ہے نا وہ سارے عالم میں آگے لے جانے کی بات کی جاتی ہے، وہ جھنڈا پاؤں کے نیچے ہوتا ہے، کچرا کنڈی میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ آئیے اگر ہم نے آزادی منانی ہے تو صبح صبح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جائے، اور قرآن خوانی کر کے نوافل پڑھ کے اپنے ان شہداء کو یاد کیا جائے کہ جنہوں نے پاکستان بناتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، ان شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ آپ ضرور جائیے قائد اعظم کے مزار پر، ضرور جائیے مفکر اسلام علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ کے مزار پر، لیکن ان مزارات پر جا کر آپ غل غبارہ کرنے کے بجائے وہاں قرآن خوانی کریں، وہاں جو ہے نا وہ تقوی اور طہارت کی بات کریں، وہاں پاکستان کے مستقبل کے لیے دعا کریں۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ آج یہ 14 اگست سے بہت پہلے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ خدا را پاکستان جن مقاصد کے لیے بنایا گیا ان پر نظر رکھے۔ یہاں پاکستان میں جو بے ہنگم نظام اس وقت جو ہے نا وہ بپا ہو چکا ہے، سیاستدانوں سے لے کر ہمارے اداروں تک اور اداروں سے لے کر عام عوام تک ہر آدمی جو ہے نا وہ 2 نمبری میں ملوث ہے۔ 14 اگست کے دن یا اس سے پہلے یہ تہیہ کر لیا جائے کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے، ہم ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم 2 نمبری نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان کے مقاصد ہیں۔ یہاں دودھ میں ملاوٹ کی جاتی ہے، یہاں ہر چیز میں ملاوٹ کی جاتی ہے، اور ملاوٹ کا ایک بازار گرم ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں جی پاکستان کے مقاصد۔ تو پاکستان کے مقاصد تو یہ ہے کہ صاف ستھرا نظام ہو۔ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ رحمہ اور ڈاکٹر اقبال اور دیگر جو پاکستان بنانے والے بزرگ ہیں، جو نظریہ انہوں نے دیا وہ نظریہ ان کا نہیں ہے، وہ خود کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ ہے۔
اس نظریوں کو پیش نظر رکھیں، قرآن اس کو مضبوطی سے تھامیں، نبی علیہ السلام کے فرامین ہمارے پیش نظر ہوں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا، یہی ننگا ناچ رہا، یہی میڈیا دو نمبری کرتا رہا، سوشل میڈیا پر آپ بے حیائی پھیلاتے رہے، مین اسٹریم میڈیا پر 14 اگست کے دن لوگوں کی جوان بچیوں کو نچاتے رہے اسکولوں میں، اور پھر یہ کہیں یہ سب کر کے کہ ہم جی وہ آزادی منا رہے ہیں، یہ آزادی نہیں، یہ تباہی ہے، یہ بربادی ہے۔ آزادی یہ ہے کہ ہم کھڑے ہوں اور اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ دنیا میں ہمارا نام ہو، اور نام تبھی ہوگا کہ جب ہم اسلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اسلام ہمارے لیے مشعل راہ بنے گا، تبھی ہم کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں میں نے 14 اگست کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، کسی کی طبیعت پر بھاری نہ گزرے۔ ہم نے یہ پیغام دیا ہے، اللہ کرے میرے عرض وطن میں وہ سورج طلوع ہو کہ جس کو کوئی گھن نہ لگے، بلکہ وہ سورج ایسی روشنی لے کر آئے جس روشنی میں ہم میثاق مدینہ کو دیکھیں، جس روشنی میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو لے کر اس پاکستان میں نافذ کریں۔ اللہ کرے وہ سورج طلوع ہو، جن مقاصد کے لیے پاکستان بنا ہے اس روشنی میں ہم ان مقاصد کو حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا دن ضرور لائے۔ اللہ تعالیٰ میرے عرض وطن کو ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ رکھے۔